یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں بابا، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ اس سے قبل بڑی تعداد میں مریض غریب عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ پہلے دم کے بعد انشاءاللہ ابھی دوسرا دم کی تیاری کے لیے ہزاروں کا ایک مجمع ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو زیادہ بیمار، زیادہ تکلیف اور زیادہ معذور ہے، ان کو انشاءاللہ تعالی ملاقات کا سلسلہ پہلے ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سبھی لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے سنگی کے پاس دو ہی مشن ہیں، ایک تو مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور دوسرا تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا۔ بہت سارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارا رب ہم سے اتنا راضی ہے، اتنا مہربان ہے، قرآن فرماتا ہے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنے زیادہ ہے بندے تجھے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تیری وہ مہربان ماں خالی تیری چہرے کے اندر گرتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر تجھے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، لیکن میں اس سے اتنا زیادہ مہربان ہوں، اتنا زیادہ راضی ہوں کہ خالی تو اپنے دل کے اندر ندامت کرتا ہے اور میں تجھ پہ راضی بھی ہو جاتا ہوں، مہربان بھی ہو جاتا ہوں۔ اور کبھی بھی میرے کرم اور میری مہربانی، میری رفت ہو اور میرے کرم سے تو مایوس نہیں ہونا۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے دنیا داروں سے، ڈاکٹروں سے اور جدید ترین علاج سے، تو پھر اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہے اللہ میں مایوس ہو گیا ہوں، میں پریشان حال ہو گیا ہوں، تو پھر اب اسے ایک راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہاں میں کرم خود کروں گا، لیکن تجھے ایسی جگہ پر میں بھیج دیتا ہوں جہاں پہ میں راضی اور مہربان ہوں۔ دنیا کے اندر بہت مختلف سی امراض ہیں، میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جسے رب شفا دینا چاہے اسے کوئی لے نہیں سکتا، اور جسے رب نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں ابھی ایک مریض کو میں نے دیکھا، آج ان کا 5واں دم ہے، دنیا کی سب سے خطرناک بیماری مائگرین، جو پاؤں کو لگتی ہے، جسم کو لگتی ہے، جہاں ٹچ ہوتی ہے تو آگ کی طرح جسم کو چاٹ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2.5 سال سے اس مرض کے اندر مبتلا تھا، کرتے کرتے میرا پاؤں بالکل ٹانگ کے قریب آ گیا، اور جدید ترین سائنس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا علاج صرف پوری ٹانگ کاٹنا ہے، باقی کوئی نہیں۔ وہ خوشاب کے رہنے والے ہیں، اور ساتھ میں اسی تکلیف کی وجہ سے مجھے میرے کڈنیز بھی فیل ہو گئے، مرض اور بڑھتا گیا، ڈائلسس بھی شروع ہو گئے، اور مجھے کسی نے آستانہ علی اکرم سیدہ دربار کو بتایا، اور وہ پچھلی بار ٹیچر بھی آئے تھے، ان کے بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، کہتے ہیں میں نے 5واں دم کروایا، سب سے پہلے جو میرے ڈائلسس تھے وہ ختم ہو گئے، اور دنیا کی وہ جو خطرناک زہریلی مرض ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات عطا فرمائی، اور میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کے ہر جدید ترین علاج سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس مہربان رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب اس کا راستہ بنا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں راستہ انہی لوگوں کو بناتا ہے جن کے دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ آپ آئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے بزرگ۔ اب یہ کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک دنیا کی ایک ایسی مرض ہے جب یہ جسم کو لگتی ہے تو کاٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر اتنا کرم ہے
کہ بس دنیا کی لالات منزل لے کر لوگ صوفی فلسفہ حضرت ابن عالم پیر مسجد علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ آتے ہیں، میرا خدا اپنے ہی کرم سے ان کو شفاء عطا فرماتا ہے انشاءاللہ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں، کیونکہ ہمارا یقین ہے مالک و خالق ہمارا رب کرم کرنے والا صرف خدا ہے، ہمارے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اہل بیت سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، انہی محبتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ عالمی شہدائے کربلا کانفرنس جو انشاءاللہ یوکے کے اندر، برمنگھم کے اندر، بگلی ہال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ 19 تاریخ بڑو دفتر سجڑے کو انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تعداد شہدائے کربلا کانفرنس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں میں موجود ہوں گا، اور جو دنیا کے اس جدید ترین علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکتے وہ حسین پاک کے نانا کے وسیلے سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ دنیا کے جدید ترین ڈاکٹریٹ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یاد رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن زمین و آسمان میں کہیں بھی شفا نہیں ہے لیکن میرے ذکر کے اندر شفا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر ہر مرض کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر جن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، کیونکہ عشق مصطفیٰ ہی جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا جاتا ہے وہ سینہ جنت چلا جاتا ہے۔ آنے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی مرضوں سے نجات عطا فرمائے، آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کے سینے کے اندر مرضوں کو بھی دور فرمائے، اور آپ کے سینوں کے اندر سے دنیا داری نکال کر رب عشق مصطفیٰ ڈالے۔ عشق مصطفیٰ ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود و سلام پڑھیں۔ میری بہنیں بڑی تعداد میں یہاں یا دربار علی اپلاوڑ کی یا کہیں بھی محفل ہوتی ہے اس میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ ان کی بھی مرادوں کو پورا فرمائے، ان کی مرضوں کو بھی دور عطا فرمائے۔ بس جس کی عقیدت، جس کی محبت سچی ہوتی ہے وہی اللہ والوں سے فیض پا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر موسم خزاں میں لا تعداد اور انگن پتے اور درخت، لیکن ایک پیلا پتا بھی میرے حکم کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ اس یقین اور اس عقیدے سے آیا کریں کہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اگر اس کی اجازت کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا تو جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفا عطا فرمائے۔ جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے تو فیض ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بخیل کے دروازے کے روشنیاں کبھی چمکاتی نہیں اور سخی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر بخل آ جاتا ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور جس دل کے اندر محبت آ جاتی ہے اس دل کے اندر خدا آ جاتا ہے۔ اس لیے محبت والا دل لے کر آیا کریں اور محبت والے دل ہی سے شفا پایا کریں۔ بس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دمر دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دمر دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دمر دعا کی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علی بلاوڑ شریف کا سلسلہ ہے حضور مصطفیٰ بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے تو مسئولی کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کیا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علی بلاوڑ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور مصطفیٰ سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے
वही आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा, सरकार गौस आज़म नजरे करम गुजारा। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहक में भी उजाला होगा। अल्लाह करीम जहां कहीं भी ताजदारे खत्म नबूवत के मानने वाले हुजूर के उम्मती किसी तकलीफ और दर्द और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार है, अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत की मुसीबत से उन पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा दे, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा दे, उनके दुखों को दूर फरमा दे, उन्हें सुख अता फरमा दे। वो बात ये है कि वो कहते हैं अदल करें तो फर फर कर ऊंचिया शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जावा, मेरे वर्ग में मुंह काले कोई नहीं बदल के, ये मांगे कि मुझे इंसाफ चाहिए, बस उसके करम ही से दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। अल्लाह ताला अपने करम ही से हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे, हमें दुख तकलीफ के अंदर मुब्तला लोग जो है उन्हें शफा अता फरमा दे। अल्लाह जो व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे जो बेसहारा लेटे हुए हैं, उठने की उनके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है, अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से उन्हें भी अपने पांव पे खड़ा होकर चलने की तौफीक अता फरमा और उनकी भी मुश्किलों को आसान फरमा दे। अभी इंशाअल्लाह ताला तब और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मौजूद इन्हीं जातों में अगले हफ्ते को मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला 26 जो 26 तारीख को सैटरडे हफ्ता है, इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज आए हैं या तो वो बुध वाले दिन आ जाए, या अगर दूसरा दम करवाना है तो दरबार को जुमेरात या कल इतवार को आ जाए। अगर आप एक हफ्ते के बाद यहाँ रूटीन से आते हैं तो इस हफ्ते को छुट्टी है, फिर 26 को जो सैटरडे 26 को जो हफ्ता है इंशाअल्लाह ताला यहाँ ही मौजूद होगा। आप अपनी मर्ज के मुताबिक 15 दिनों के तावीज़ और पत्तियां ले लें और 15 दिनों के बाद दोबारा आप आ सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक वीक के लिए शुदाई करबला कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो इंग्लैंड में जा रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह 26 तारीख को मैं यहाँ ही चला चलो से नासारे में मौजूद होंगे। अभी इंशाअल्लाह चारों दुआ के लिए सभी लोग जहाँ तक आपकी समाधों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग अपने अपने सर पर हाथ रख लें ताकि इस खुसूसी दम और दुआ में शामिल हो जाए। जो हाल में व्हील चेयर के मरीज हैं, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अपने अपने सर पर हाथ रख दें ताकि इस खुसूसी दम में शामिल हो जाए और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से आपकी मर्ज़ों को शफा अता फरमाए। नारे तकदीर, दोनों हाथों उठा ले, नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपह सलार अकीदा खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह। बस वो कहते हैं नवाज़ने भी आ जाए तो नवाज से ज़माना सारा, उसके करम का कोई ठिकाना नहीं, उसकी मेहरबानियों का कोई ठिकाना नहीं। ये बच्चा 8 साल उम्र हो गई है, जबान से बोल नहीं सकता था और आज इसने भी इसके भी दम पूरे हुए। 8 साल के बाद इसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे गौसी, सुभान अल्लाह। बेज़बानों को ज़बान मिलती है, बीमारों को शफा मिलती है। सिर्फ वो दम जो इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर लबरेज दुनिया के लालच से पाक हो, दुनिया की सियासत में दुनियादारी से पाक होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में अगर कोई भी काम किया जाए तो उसमें मेरे रब की मदद शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला ताजदारे अपने नबूवत के वसीले से आपको भी इसी तरह शफाए कामयाब नसीब फरमाए। अभी सभी लोग अपने अपने सर पर हाथ रख लें ताकि आपको खुशूसी काम हो।
دوسرے نمبر کے لیے جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. آپ کو جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو بھی دوسرا خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پرانی تصویر کچھ چیزیں موجود ہے جو دم کے لیے سلائی ہے اس اوپر کیجیے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. جو چیز دم کے لیے سلائی ہے اس اوپر کیجیے. اوپر کیجیے جو چیز دم کے لیے سلائی ہے. جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ مہاراج شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بس حضور پہ سلام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی طور پہ آپ سب کے لیے دعا ہوگی. یا نبی سلام سلام
سرا جانا البحر علا والموج طوا مرد بس تو ہوش روا اندھار میں رو بگڑی ہے کوئی نیا پار لگا جانا انفی کشف وسکا قیدم انفی کشف وسکا قیدم اے گیسوئی فاقر ابر کرم ورز بہار رم جم کو بوند ادھر بگرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد مہیبانات اقبا نہ چار سرا پڑا جانا یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از دوفِ لباس اعظم از دوفِ لباس اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم قربان سبھی کے رنجو غم بولو یا نبی سلام علیکہ بولو یا رسول کا یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ اور کہوں ابھی دعا کیجیے سبھی لوگ خاتران جو نماز ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین یہ ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین